بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم فرینڈز، میں عمر مختار آپ کے اپنے چینل صرف سچ پر ایک نئی ویڈیو لے کر ایک نئے موضوع پر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو وقت پر مل سکے اور آپ کی معلومات میں اضافے کے ساتھ ساتھ آپ کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہو سکے۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند خصائص کبریٰ۔ تحریر و تحقیق جناب محمد خالد جذبی صاحب۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل اور خصائص محدثین نے اپنی کتابوں، سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں، تاریخ نگاروں نے اپنی کتابوں اور بے شمار کتب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل اور خصائص درج کیے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل اور خصائص کا احاطہ ممکن نہیں۔ یہاں پر ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ان خصائص کبریٰ کا تذکرہ کریں گے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی مخصوص ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیدائش کے اعتبار سے اول الانبیاء ہونا، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے، کان نبیًا وآدم بین الروح والجسد، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت شرف نبوت سے سرفراز ہو چکے تھے جبکہ حضرت آدم علیہ السلام جسم و روح کی منزلوں سے گزر رہے تھے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ نمبر 3، تمام مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیدا ہوئی۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس نام عرش اور جنت کی پیشانیوں پر تحریر کیا گیا۔ نمبر 5، تمام آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دی گئی۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت تمام بت اوندے ہو کر گر پڑے۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر ہوا۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا اور آپ کی سواری کے لیے براق پیدا کیا گیا۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب تبدیل و تحریف سے محفوظ کر دی گئی اور قیامت تک اس کی بقا و حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لی۔ نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آیت الکرسی عطا کی گئی۔ نمبر 11، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام خزائن الارض کی کنجیاں عطا کر دی گئیں۔ نمبر 12، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوامع الکلم کے معجزہ سے سرفراز کیا گیا۔ نمبر 13، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت عامہ کے شرف سے ممتاز کیا گیا۔ نمبر 14،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کے لیے معجزہ شق القمر ظہور میں آیا۔ نمبر 15، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اموال غنیمت کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا۔ نمبر 16، تمام روئے زمین کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسجد اور پاکی حاصل کرنے یعنی تیمم کا سامان بنا دیا۔ نمبر 17، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض معجزات یعنی قرآن مجید قیامت تک باقی رہیں گے۔ نمبر 18، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ان کا نام لے کر پکارا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھے اچھے القاب سے پکارا۔ نمبر 19، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حبیب کے معزز لقب سے سر بلند فرمایا۔ نمبر 20، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، آپ کی حیات، آپ کے شہر، آپ کے زمانے کی قسم یاد فرمائی۔ نمبر 21، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اولاد آدم کے سردار ہیں۔ نمبر 22، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دربار میں اکرام الخلق ہیں۔ نمبر 23، قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں منکر نکیر سوال کریں گے۔ نمبر 24، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح کرنا حرام ٹھہرایا گیا۔ نمبر 25، ہر نمازی پر واجب کر دیا گیا کہ بحالت نماز السلام علیکہ ایہا نبی کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرے۔ نمبر 26، اگر کسی نمازی کو بحالت نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکاریں تو وہ نماز چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دوڑ پڑے، یہ اس پر واجب ہے اور ایسا کرنے سے اس کی نماز بھی فاسد نہیں ہوگی۔ نمبر 27، اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختار بنا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے لیے جو چاہیں حلال فرما دیں اور جس کے لیے جو چاہے حرام فرما دیں۔ نمبر 28، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر شریف اور قبر انور کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ 29، سور پھونکنے پر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ 30، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا گیا۔ 31، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کے اعزاز سے نوازا گیا۔ 32، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن لواء الحمد عطا کیا گیا۔ نمبر 33، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں ہوں گے۔ 34، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا گیا۔ 35، قیامت کے دن ہر شخص کا نسب و تعلق منقطع ہو جائے گا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب و تعلق منقطع نہیں ہوگا۔ 36، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی نبی کے پاس حضرت اسرافیل علیہ السلام نہیں اترے۔ 37، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بلند آواز سے بولنے والے کے اعمال صالحہ برباد کر دیے جاتے ہیں۔ 38، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں کے باہر سے پکارنا حرام کر دیا گیا ہے۔ 39، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی گستاخی کرنے والے کی سزا قتل ہے۔ 40، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء سے زیادہ معجزات عطا کیے گئے۔